شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندے کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا ہوگا، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنا اور بالا تر ہے۔ وہ بندوں کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنے خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کے اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اپنے مالک و مولا کے بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی بھی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈال ہے۔ تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فاحش باتیں بکے اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔